السلام علیکم ساتھیوں، آج کا لیکچر بھی بیٹ رپورٹنگ سے متعلق ہے اور ہم نے مختصر طور پر بہت سی بیٹس کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو آج ہم جو بیٹ پڑھ رہے ہیں وہ ہے فائنینشیل اور بزنس رپورٹنگ۔ فائنینشیل اور بزنس رپورٹنگ کے حوالے سے آپ کو آج میں کوشش کروں گا کہ وہ تفصیلات بتاؤں یا وہ پہلو بتاؤں کہ اگر آپ مستقبل قریب میں اس شعبے میں رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں کن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے اور آپ کس طرح سے اس بیٹ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بزنس رپورٹنگ کے حوالے سے ایک چیز آپ نوٹ کر لیجئے، اے بزنس رپورٹر شوڈ بی اویئر آف کرنٹ اکنامک کلائمیٹ، دی کازز اینڈ دی پوٹینشیل سالوشنز۔ اگر آپ بزنس رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس معاشرت یا اس ملک یا اس ریاست کی بزنس انوائرمنٹ کا پوری طرح پتہ ہو۔ آپ کو پتہ ہو کہ اس ملک میں سرمایہ کاری انڈیجنس ہے یا باہر کے ممالک سے آتی ہے، یہ ملک ایگریکلچر انپٹس کہاں سے لیتا ہے، زراعت سے کتنی انکم حاصل ہوتی ہے، تجارت سے کتنی انکم حاصل ہوتی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ سے کتنی انکم حاصل ہوتی ہے، لوکل انڈسٹری کیا چیزیں پروڈیوس کر رہی ہے اور کن چیزوں کی کھپت باہر ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کے جو مسائل ہیں ان سے وہ شناسا ہو، تبھی وہ اچھی بزنس رپورٹ کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی علم ہو کہ اس ملک میں بزنس کو پرموٹ کرنے کے کون کون سے ادارے ہیں، کون سے ادارے چھوٹے بزنس مینوں کو قرضے دیتے ہیں گھریلو سلطنتیں بنانے کے لیے، کون سے ادارے بڑے بزنس مینوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، فارن ایکسچینج کے ریزروز کیا ہیں اس ملک کے، اور غیر ملکی انویسٹمنٹ کتنی ہے، سٹاک ایکسچینج میں کیا کاروبار ہو رہا ہے، یہاں کے بزنس مین کتنے پڑھے لکھے ہیں، تھوک مارکیٹ کے کاروبار کی نوعیت کیا ہے اور پرچون کی مارکیٹ کی کاروبار کی نوعیت کیا ہے۔ غرضے کے بزنس سے متعلق جو بھی امور ہیں ان پر اس کا حاوی ہونا ضروری ہے، اور ان کھلاڑیوں اور ان ریگولیٹرز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس ملک کی بزنس انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس ملک کی کرنسی کی کیا ویلیو ہے، بینکنگ سسٹم کیا ہے۔ There are number of things which comes under the business. بزنس سوئی بنانے سے لے کر ہوائی جہاز بنانے تک کے عمل کو بزنس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رزق، کھلا اور کشادہ رزق بزنس میں رکھا ہے۔ ایک بزنس آپ شروع کرتے ہیں، پان کی دکان کھولتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو 1000 روپے سے یہ کاروبار شروع کیا اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ لاکھوں کا کاروبار کر رہا ہے۔ ایک آدمی ایک چھوٹا سا جنرل سٹور کھولتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ملٹی سٹورز کا مالک بن گیا۔ ایک آدمی سلائی مشین بنانا شروع کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بڑی ہیوی انڈسٹری کا مالک بن گیا۔ ایک آدمی ایک قمیض یا گارمنٹ کا کوئی کاروبار شروع کرتا ہے چند مشینوں سے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو بڑی بڑی گارمنٹ فیکٹریاں بن گئیں، اس کے تو برانڈ نیم شروع ہو گئے۔ اسی طرح فوڈ کے شعبے میں جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ ایک ریڑھی لگاتے ہیں اور اس ریڑھی پر چند پھل رکھتے ہیں، اور اگر آپ اپنی انوائرمنٹ میں قرب و جوار میں دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے گلی محلے میں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں۔ جب ان سے پوچھیں کہ آپ نے کاروبار کیسے شروع کیا تو کوئی کہے گا میں تو اپنے کندھے پر کپڑا رکھ کر بیچتا تھا، آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ایک دکان کا مالک ہوں۔ تو کاروبار کی اتنی قسمیں ہیں جتنے دنیا میں انسان کے ذہن ہیں، جو ذہن جس نوعیت کی چیز سوچتا ہے وہ کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو ایک چیز پروڈیوس ہوتی ہے، اس کی پیکنگ، اگر آپ مارکیٹ سے ملک خریدنے جائیں یا دہی خریدنے جائیں تو آپ کو دودھ اور دہی کا حصول میں پرانے زمانے میں آپ کو کھلے برتنوں میں وہ چیزیں ملتی تھی، اب پیکٹس اس کے ملتے ہیں، اور ایسے پیکٹس ملتے ہیں جن پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔
پہلے آپ کنونشنل طریقے سے پھلوں کا جوس نکالتے تھے، گھروں میں مشین رکھتے تھے، ہاتھ سے نچوڑتے تھے. اب اتنی بڑی بڑی مشینیں آ گئی ہیں کہ آپ کو جوس پیک ملتا ہے اور کئی کئی مہینے اور سال وہ خراب نہیں ہوتا. پریزرویٹری کا بزنس الگ شروع ہو گیا ہے، پیکنگ کا بزنس الگ شروع ہو گیا ہے. اسی طرح آپ ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں تو جن ممالک نے بزنس کو انٹیگریٹ کیا، ریسرچ کی، ہیومن ریسورس کی فیکلٹیز کو، ان کی صلاحیتوں کو پراپرلی استعمال کیا، انہوں نے بزنس پھیلائے اور دنیا بھر کو ایک مارکیٹ بنا دیا. آج کے دور میں پوری دنیا ایک مارکیٹ ہے. آپ ایک چیز دنیا کے کسی خطے میں پیدا ہوتی ہے تو دنیا کے دوسرے خطے میں ہوائی جہاز کے ذریعے چند گھنٹوں میں پہنچ جاتی ہے، اور ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبارات پر اشتہارات کے ذریعے اس بزنس کی ترغیب دلائی جاتی ہے. ٹوتھ پیسٹ سے لے کر سوٹنگ تک کے برانڈ نیم آپ کو موجود ہیں. رسٹ واچ، ہاتھ کی گھڑی سے لے کر بڑے بڑے گھڑیال تک کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. شوز کی قسمیں آپ دیکھ لیں، جوتے کی صنعت نے کتنی ترقی کی، گارمنٹس کی صنعت نے کتنی ترقی کی. آخر یہ ترقی کیسے ہوئی؟ اس سب کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں بزنس کی ترقی سے. تو جو شخص صحافت میں داخل ہونے کے بعد بزنس رپورٹنگ کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ملک کی بزنس انوائرمنٹ اور بزنس ہسٹری سے شناسا ہو. اسی طرح ایک بزنس رپورٹر کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہی شوڈ بی اویئر آف دی بینکنگ سسٹم آف دا کنٹری، یعنی اس کو پتا ہو کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کا بینکنگ کا نظام کیسے چلتا ہے، بینکوں کو کنٹرول کون کرتا ہے، اسٹیٹ بینک کی پالیسی کیا ہے بزنس کے بارے میں، اور جو دوسرے بینک ہیں پرائیویٹ اور سرکاری بینک، وہ کس نوعیت کے قرضے دیتے ہیں اور وہ کس طرح سے فسکل پالیسی کو مانیٹر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سچویشن آف دا ورلڈ اکانومی، یعنی اس کو پتا ہو کہ دنیا بھر کی اقتصادی صورتحال اور مالیاتی امور کس نوعیت کے ہیں، کن ملکوں کے پاس اس وقت سب سے زیادہ فارن ایکسچینج کے ذخائر ہیں اور کن ملکوں کے پاس بڑی مارکیٹیں ہیں، اور کون سے ممالک کس نوعیت کی پیداوار کر رہے ہیں جو دوسرے ملکوں کے لیے مارکیٹ کا سبب بن سکتے ہیں. ان سب چیزوں کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے، تبھی آپ ایک اچھے بزنس رپورٹر بن سکیں گے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، دیٹ از رول آف دا ورلڈ بینک اینڈ IMF. ورلڈ بینک کا کام ہے کہ وہ مختلف ترقیاتی منصوبے جو بین الاقوامی اہمیت کے حامل ہوں اس کے لیے قرضے بھی دیتا ہے، لونز دیتا ہے اور پروجیکٹس میں سرمایہ بھی لگاتا ہے تاکہ ان ممالک میں بھی ڈیولپمنٹ ہو، سوشل اپلفٹ ہو، اور ان سے جو منافع کمایا جائے اس کے حصے کا بھی شریک کار ہوتا ہے. اور ورلڈ بینک سے کسی ملک کو قرضہ اسی صورت میں ملتا ہے جب وہ ملک اس کو اپروچ کرے، اور اس ورلڈ بینک کو چلانے کے لیے بھی اقوام متحدہ کی جانب سے ایک فریم ورک دیا گیا ہے، اور اس فریم ورک پر اثر انداز اگرچہ دنیا کے بڑے طاقتور ممالک ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ہوتے ہیں. دس از اے نیچرل پروسیس، کیونکہ مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ دنیا میں ہر جگہ عملاً چلتا ہے. تو جن ملکوں نے اس ورلڈ بینک میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہوتے ہیں، ورلڈ بینک کے چیئرمین اور ریگولیٹری اتھارٹیز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ پروسیس پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو بڑی طاقتیں ورلڈ بینک سے جب چھوٹے ملکوں کو قرضے دلا رہی ہوتی ہیں یا پروجیکٹس میں سرمایہ لگا رہی ہوتی ہیں تو ان کا انفلوئنس اس میں موجود ہوتا ہے. تو یہ ہر ملک کا اپنا حق ہے، سوچ ہے، اس کی حکمت عملی ہے کہ وہ ورلڈ بینک سے کس نوعیت کے قرضے لیتا ہے، کن شرائط پر لیتا ہے، کیا وہ شرائط اس کو قبول ہیں. اسی طرح IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ بھی دنیا بھر کے مالیاتی نظام پر گہری نظر رکھتا ہے. اس میں دنیا کے ممتاز ماہرین اس IMF کے کنٹرول کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بھی دنیا بھر کے ان ممالک کو جو مالیاتی بحران کا شکار ہونے والے ہوتے ہیں، ہو رہے ہوتے ہیں، یا وہ اپنی ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے
انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے کچھ سرمایہ لینا چاہتے ہیں، قرض لینا چاہتے ہیں، تو آئی ایم ایف اپنے کچھ سٹینڈنگ شرائط ہیں ان کو دینے کے بعد ان کو قرضے دیتا ہے۔ پاکستان نے بھی آئی ایم ایف سے قرضے لیے ہیں، اور ان کی شرائط پر جب عمل کیا جاتا ہے تو عوامی سوچ اور رائے کا ایک حلقہ اس کو اچھا سمجھتا ہے تو دوسرا حلقہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی مالیاتی بحران سے نکلنا چاہتے ہیں تو یا آپ کو اپنے ریسورسز پیدا کرنے ہوتے ہیں یا کچھ کٹوتیاں لگانی پڑتی ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کے بجٹ کا ڈیفیسٹ پورا نہ ہو رہا ہو، آپ کے ترقیاتی منصوبے پورے نہ ہوں، آپ کے سیکیورٹی تھریٹس ہوں، آپ کے ڈیفنس کی ضروریات ہوں، آپ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو کنونس کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر وہ کنونس ہو جائیں اور آپ ان کی شرائط مانگیں تو وہ آپ کو قسطوں میں بھی یا لم سم ایک اماؤنٹ دے دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ کیا وہ پیسہ اسی کام کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ تو ان سب عوامل، عناصر اور محرکات کا علم ایک بزنس رپورٹر کو ہونا چاہیے، ورنہ وہ بزنس کی بیٹ میں انٹرنیشنل لیول پر نمایاں نام حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ، بزنس رپورٹنگ کرنے والے صحافی کو اس ملک کی اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکیٹرز کا پتہ ہونا چاہیے اور دنیا کی دوسری اسٹاک مارکیٹس میں ہونے والے اتار چڑھاؤ سے شناسائی ہونی چاہیے۔ اسٹاک مارکیٹ کیا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو اس ملک کے مالیاتی قوانین اور ضابطوں کے تحت کام کرتا ہے۔ اس میں شیئرز کا بزنس ہوتا ہے، جس کو اردو میں ہم حصص کا بزنس کہتے ہیں۔ حصص یا شیئرز کا بزنس کیا ہے؟ یہ بزنس وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پبلک کمپنی یا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی یا کوئی پرائیویٹ کمپنی اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہے کہ وہ ملک کے کاروبار اور مالیاتی اور اقتصادی نظام اور بزنس میں ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر کراتی ہے، اور اس کمپنی کا شیئر کی ایک قیمت مقرر کی جاتی ہے۔ اس شیئر کی قیمت 100 روپے بھی ہو سکتی ہے، 10 روپے بھی ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ شیئر فلوٹ کیا جاتا ہے تو جس کمپنی کی جتنی بڑی ساکھ ہوتی ہے اسی حساب سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ یہ منافع تقسیم کرے گی۔ تو ایک شخص جو سٹاک مارکیٹ میں جا کر 100 شیئر خرید لیتا ہے، اگر 10 روپے کا شیئر ہے تو اس کو 1000 روپے صرف کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر ایک کمپنی کا شیئر 1000 روپے کا ہے تو اس کو 100 شیئر خریدنے کے لیے لاکھوں روپے صرف کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اسی تناسب سے جب کمپنی اپنی سالانہ پروڈکشن اور مانگ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اخراجات کا تخمینہ نکالنے کے بعد جب منافع تقسیم کرتی ہے تو وہ منافع پر شیئر تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ منافع 1 روپیہ فی شیئر بھی ہو سکتا ہے اور 1000 روپیہ فی شیئر بھی ہو سکتا ہے۔ تو سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے حضرات اس چیز کو بہتر طور پر جانتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں کن شیئرز کی قیمت ڈاؤن ہو رہی ہے، کن کی اپ ہو رہی ہے۔ اسی طرح دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیاں اور کاروباری لوگ بھی دنیا بھر میں کی سٹاک مارکیٹس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ آپ پاکستان میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، اپنے ڈیسک ٹاپ پر بیٹھ کر، اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر آپ شیئرز خرید سکتے ہیں، اپنے شیئرز فروخت کر سکتے ہیں، چاہے پاکستان کے اندر ہوں یا دنیا کے دوسرے ملک میں۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اس سٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہوں، اور رجسٹریشن کے لیے لازم ہے کہ سٹاک ایکسچینج کے جو ممبرز ہوتے ہیں آپ کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں اپنی رجسٹریشن اور اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، اور جو سٹاک مارکیٹ کے قواعد و ضوابط ہیں ان کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ وہ ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو آپ کو کوئی پاس ورڈ دے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر سے اپنا اکاؤنٹ کھولیں، شیئر خریدیں، شیئر بیچیں، اور شیئر کی رقم ادا کرنے کا طریقہ کار بھی موجود ہوتا ہے۔ ایک گارنٹیڈ منی بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ میں 1 کروڑ روپے تک کے شیئر خریدوں گا، یہ میری گارنٹی منی موجود ہے۔ تو 1 کروڑ کے آپ کے 2 کروڑ بھی بن سکتے ہیں، اور اگر نقصان ہوگا تو وہ 50 لاکھ بھی رہ جائیں گے۔ تو یہ نفع اور نقصان کا کاروبار جو شیئر مارکیٹ میں ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی خبروں کا باعث بنتا ہے۔ کمپنیوں کی ساکھ اس سے بنتی اور متاثر ہوتی ہے، اور بعض اوقات لوگ شیئر مارکیٹ میں سٹے بازی بھی کرتے ہیں۔
وہ بغیر سوچ سمجھ کے کچھ ایسے ایکٹ کرتے ہیں جس میں وہ راتوں رات کروڑ پتی اور لکھ پتی بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ راتوں رات اتنا اماؤنٹ لوز کرتے ہیں کہ وہ لکھ پتی سے ککھ پتی ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ تو سٹاک مارکیٹ ایک بڑا ہی ٹرکی بزنس ہے۔ عام آدمی جس کو اس چیز کا شعور نہ ہو، سٹاک مارکیٹ میں گین کم کرتا ہے، زیادہ لوز کرتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے ادارے سٹاک مارکیٹ میں جب انویسٹ کرتے ہیں تو پوری سٹاک مارکیٹ میں ایک ایسا اتار اور چڑھاؤ آتا ہے جو حیران کن ہوتا ہے۔ کروڑوں اور اربوں کے حساب سے وہ شیئرز خریدتے اور شیئرز بیچتے ہیں، کسی کمپنی کو اٹھا دیتے ہیں، کسی کمپنی کو گرا دیتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے مافیا اور کلٹس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بزنس رپورٹر ہی وہ رپورٹر ہوتا ہے جو اس تحقیق میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے آج یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر سٹاک مارکیٹ کے کریش ہونے کی وجہ کیا ہے، یا سٹاک مارکیٹ اتنا منافع دے رہی ہے اور اتنے زیادہ شیئر خریدے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو انویسٹیگیٹو رپورٹر اگر اس کی طے تک پہنچ جائے سٹاک مارکیٹ کی، اور وہ بزنس رپورٹنگ کے فن کو جانتا ہو، تو وہ خود ایک بہت بڑا بزنس مین تصور کیا جاتا ہے۔ اور دنیا بھر میں ایسے بزنس رپورٹرز ہیں جن کو سٹاک مارکیٹ کے بڑے بڑے ممبران بڑا محترم سمجھتے ہیں، ان کو آپ کے مالیاتی اداروں کے سربراہان جانتے ہیں، اور جب آپ ایک ٹیلی فون کال کرتے ہیں تو بڑے بڑے بینکوں کے سربراہان اپنا وقت چھوڑ کر آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک رپورٹر کسی بینک کے پریزیڈنٹ کو ملتا ہے، فائنانس منسٹر کو ملتا ہے، فائنانس سیکرٹری کو ملتا ہے، یا کسی بڑے بزنس کے ٹائکون کو ملتا ہے، تو وہ اگر اس کو تھوڑی سی انفارمیشن کیلکولیٹڈ دیتا ہے تو دوسری طرف سے اس کے جواب میں اس کو جو انفارمیشن ملتی ہے وہ اس کو اینالائز کرتا ہے کہ اگر وہ کسی پریجوڈس پر مبنی نہیں ہے تو اس کے لیے وہ بہت بڑی خبر بھی ہو سکتی ہے۔ تو بزنس رپورٹر کی بہت ویلیو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزنس رپورٹر کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بانڈز اینڈ کریڈٹ مارکیٹ، ایک اکنامک یا بزنس رپورٹر کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ بانڈز جو کسی بھی ملکی معیشت میں اہم رول ادا کرتے ہیں، ان کا اجرا کب ہو رہا ہے، کتنے عرصے کے لیے ہیں، کتنے پرسنٹ منافع دیا جاتا ہے۔ بانڈ سے آپ کے ذہن میں شاید یہ تصور آ رہا ہوگا کہ میں انعامی بانڈز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یس، انعامی بانڈز بھی ایک قسم کے بانڈز ہیں، اور بانڈز ہوتا ہے باندھنا۔ تو بانڈ کے ذریعے پیسہ لے کر اس کو باندھ دیا جاتا ہے کہ یہ 100 روپے کا بانڈ ہے، یہ 1000 روپے کا بانڈ ہے، اس پر کب انعامات نکلیں گے اور کس طرح نکلیں گے اور کس طرح ملیں گے۔ تو بانڈز کی جو مارکیٹ ہے اس کا طریقہ کار ہے، اس کا بھی علم ہو۔ یہ تو وہ بانڈز ہیں جو کوئی حکومت اپنے عوام کو انعامات دینے کے لیے تقسیم کرتی ہے، اور اس کے عوض پیسہ لے کر ملکی معیشت کو مضبوط کرتی ہے اور کاروبار کرتی ہے اس پیسے سے، اور اس سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کے خاص تناسب سے ان بانڈز کی انعامی رقم رکھ دی جاتی ہے، اور جب اس کی مقررہ تاریخ پر قرعہ اندازی ہوتی ہے تو اخبارات کے ذریعے وہ بانڈ نمبر چھاپ دیے جاتے ہیں۔ جس شخص کے پاس وہ بانڈ ہوتا ہے وہ بینک میں جا کر وہ بانڈ جمع کراتا ہے، اور ضروری دستاویزات مکمل کرنے کے بعد اس کو اس بانڈ کی رقم سمیت جو انعام کی رقم ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے منی سائیکل شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ بانڈ قومی سطح پر جاری کیے جاتے ہیں جو ملک کی معاشی حالت کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کو نیشنل لیول پر بھی جاری کیا جاتا ہے، اور ان بانڈز کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی فلوٹ کیا جاتا ہے، اور اس پر فکس منافع کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ 12% دیا جائے گا، 15% دیا جائے گا، یا 25% دیا جائے گا، یا 5% دیا جائے گا، اور یہ بانڈ اتنے سال سے پہلے کیش نہیں ہوگا۔ اس قسم کے بانڈ کے اجرا کرنے سے آپ کی اکانومی کو ایک سہارا ملتا ہے، اور لوگ جب وہ بانڈ خریدتے ہیں جن کے پاس اضافی رقم ملک کے اندر یا باہر موجود ہوتی ہے تو وہ بانڈ خرید لیتے ہیں، اور ان کی وہ رقم جو انہوں نے کسی بھی ذریعے سے کمائی ہو، جب آپ بانڈ خرید لیتے ہیں تو اکثر قوانین ان کو ایک ایسا تحفظ دے دیتے ہیں کہ جس پر انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس اور اس منی کی آپ نے جہاں سے حاصل کی ہے اس کا سورس نہیں پوچھا جاتا۔ تو انڈائریکٹلی حکومت اپنے خزانے کو
مالا مال کرنے کے لیے اس قسم کی اسکیمیں گاہے گاہے جاری کرتی رہتی ہے. تو یہ بانڈز کی پالیٹکس، بانڈز کی مالیاتی اہمیت اور اس کے اکانومی پر اثرات اور اس کے پس منظر میں جو حکمت عملی ہوتی ہے اس سے بھی بزنس رپورٹر کو شناسا ہونا چاہیے. اسی طرح کریڈٹ مارکیٹ کا اس کو پتہ ہو کہ کس نوعیت کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے، لیز دی جا رہی ہے. گاڑیاں اگر لیز کی جاتی ہیں، بینک کی گارنٹی سے کی جاتی ہیں، تو اس کے پس منظر میں کیا فلسفی کار فرما ہے حکومت کی، اس کمپنی کی. غرضے کے کریڈٹ پالیسی ہو، بانڈ پالیسی ہو، یہ سب پالیسیاں اور اس کی حکمت عملی سے شناسائی بزنس رپورٹر کے لیے ایک بہت بڑی خبر کا باعث بنتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بزنس رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ ہی شوڈ بی اویئر آف دی پولیٹیکل اینڈ سوشل فال آؤٹ آن دی اکانومی آف دی کنٹری. بزنس رپورٹر صرف کاروبار، تجارت اور پیسے کے حوالے سے یا سرمایہ کاری کے حوالے سے ہی خبریں ڈھونڈ نہیں رہا ہوتا، بلکہ اس میں اتنی صلاحیت، عقل اور سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر سیاسی عوامل کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں. مثلا اگر انتخابات کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا اثر معیشت پر کیا ہوگا، اگر کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اس کا معیشت پر کیا اثر ہوگا. اسی طرح اگر کوئی سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت استعفیٰ دے دیتا ہے تو اس کا ملکی معیشت پر کیا اثر ہوگا. ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو سیاسی میدان میں للکار دیتی ہے اور ہڑتال کی کال دے دیتی ہے، مظاہرے کی کال دے دیتی ہے، تو اس کا اثر معیشت پر کیا ہوگا. کتنے دن مارکیٹ بند رہے گی، کتنے ارب روپے کی ٹرانزیکشن رک جائے گی، بینکوں میں ہڑتال کی وجہ سے، سیاسی عوامل کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. اگر پورٹ بند ہو جاتی ہے کراچی اور گوادر کی تو کتنے جہازوں کو ساحل پہ لانا مشکل ہوگا، ہاربر پہ لانا مشکل ہوگا، ان سے ان لوڈنگ نہیں ہو سکے گی. ان جہازوں کو کتنا ڈیمریج ادا کرنا پڑے گا، یا پورٹ شپنگ کارپوریشن کو کیا نقصان ہوگا. پھر وہ ٹرک اور ٹریلر جو کراچی یا گوادر کی پورٹ سے مال لے کر جنہوں نے صبح روانہ ہونا ہے، لیکن اگر پورٹ 2 دن کے لیے کسی سیاسی ہڑتال کی وجہ سے بند ہو گئی ہے تو کتنے ارب روپے کا نقصان ہوگا، کیونکہ وہ مال نہیں پہنچ سکے گا. جن منڈیوں میں مال کی کمی ہوگی وہاں قیمتیں بڑھ جائیں گی. عام آدمی کی زندگی پر اس ایک ہڑتال کی کال کا کیا اثر ہوگا. شہری سہولتوں کے کیا مسائل پیدا ہوں گے، ہسپتالوں تک مریضوں کو پہنچنے میں کن مشکلات کا سامنا ہوگا. عام آدمی کی سواری بسیں اگر ہڑتال کر دیں، رکشے ہڑتال کر دیں تو آپ کو دفتر پہنچنے میں مشکلات ہوتی ہیں. ڈیسیژن میکنگ پروسیس ڈیلے ہو جاتا ہے. ایک فائل ایک کلرک کے آفس میں کانفیڈینشیل کہہ کے بند کروائی جاتی ہے اور اس کا افسر دفتر پہنچ جاتا ہے، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کی وجہ سے اگر وہ کلرک آفس میں نہیں پہنچ سکتا تو پھر تالا توڑنے کا مراحل ہے یا اس آدمی کو بلانے کی مشکلات ہیں. اسی طرح اگر کہیں جلاؤ گھیراؤ کر دیا جائے، کسی علاقے کو کارڈن آف کر دیا جائے، کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو جائے تو بڑے بڑے لوگ اپنے دفاتر میں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ راستے بلاک ہو جاتے ہیں، ناکوں پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی ملک کے سیاسی نظام کے اثرات ملک کی معیشت پر پڑتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیاست اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور کوئی صحافی اس وقت تک اچھا جرنلسٹ نہیں بن سکتا جب تک وہ اس ملک کے سیاسی نظام سے آگاہی حاصل نہ کرے، کیونکہ تمام خبروں کا منبع و مرکز وہ فیصلے ہوتے ہیں جو حکومتیں کرتی ہیں، اور عوام کا وہ رد عمل ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں. اس سب کی ریلیشن شپ کو، حکومت اور عوام کی ریلیشن شپ، حکومت اور پولیٹیکل پارٹیز کی ریلیشن شپ، حکومت کا دوسری حکومتوں سے تعلق، یہ سب ایک سیاسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کا نتیجہ ہوتا ہے. ان سب کے اثرات ملکی معیشت پر پڑتے ہیں، اور ملکی معیشت اسی وقت سٹرانگ ہو سکتی ہے جب کسی ملک کا سیاسی نظام مستحکم ہو، پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو. اگر انقلابات آئیں، اقتدار پر غاصبانہ قبضہ کر لیا جائے، کسی قانون قاعدے کے تحت حکومتوں کو نہ ہٹایا جائے،
تو کنٹینیوٹی آف پولیٹیکل پالیسیز رک جاتی ہیں، اور پولیٹیکل ڈیسیژنز کی اس پالیسی کا اثر کسی ملک کی معیشت پر ہوتا ہے، اور جب کسی ملک کی معیشت کرپل ہو جائے، وہ اس قابل نہ رہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے، تو پھر اس ملک کے عوام کی پر کیپیٹا انکم گر جاتی ہے، اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے رک جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہاں مہنگائی آ جاتی ہے، اور لوگوں کو ٹو میک دا بوتھ اینڈز میٹ، یعنی روزانہ کا گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پولیٹیکل ایکٹس جو بھی پرفارم ہو رہے ہوں، اس کا اثر ملکی معیشت پر پڑتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ ان سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ بزنس رپورٹر or you are dealing with the economic conditions of a country and reporting that, you must be aware of the political strategies, political acts, political decisions of that country. اس کے ساتھ ساتھ the business reporter must study the business pages of daily newspapers, yellow pages and weekly business magazines. اگر آپ بزنس رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ اخبارات کا ایک صحافی کے طور پر روزانہ مطالعہ تو کرتے ہی ہیں، آپ کو جن خبروں میں انٹرسٹ ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ بزنس رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو بزنس پیج یا تجارتی خبریں اخبار میں جس صفحے پر ہوتی ہیں، جن کالموں میں ہوتی ہیں، ان پر آپ بڑی کرٹیکل نظر ڈالیں، پوری توجہ سے پڑھیں، اس کے پس منظر کو سمجھیں، اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کریں۔ اسی طرح کچھ ویکلی میگزینز اور کچھ منتھلی میگزینز، کچھ کوارٹرلی میگزینز ہوتے ہیں جو بزنس سے متعلق ہوتے ہیں، وہ بزنس کی لیڈز دیتے ہیں، دنیا بھر میں ہونے والے کاروباروں کی انالیسس کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس ایگزیکٹوز ان میں اپنے آرٹیکلز لکھتے ہیں، اپنی سکسیس سٹوریز لکھتے ہیں، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اور ان سے بہت بڑی بڑی خبریں نکلتی ہیں۔ آپ کو 0 پوائنٹ سے اٹھ کر اور اس ٹاپ پوائنٹ تک پہنچنے کی ان کی کہانی ان میگزینز میں مل جاتی ہے، فیچر آرٹیکلز ہوتے ہیں، ان میں اشتہارات ہوتے ہیں۔ آپ کو you will find many angles of a news reporting if you study the business pages of a newspaper or a business magazine. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ یلو پیجز ٹیلی فون ڈائریکٹری میں بھی ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے کئی اخبارات میں بھی ہوتے ہیں، اور یلو پیج ایک یلو جرنلزم ہے۔ یلو جرنلزم سنسنی خیزی کے لیے ہوتا ہے، سکینڈلس ہوتا ہے، لیکن یلو پیجز کا جہاں ذکر آتا ہے وہ بزنس سے متعلق ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی کوئی کسی ملک کی ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھا کر دیکھیں تو یلو پیجز کے والیومز ملیں گے۔ یلو پیجز میں تمام بزنس اپرچونیٹیز کا ذکر ہوتا ہے اس ملک کی۔ یلو پیجز میں آپ کو بزنس کانٹیکٹس کا پتہ چلتا ہے۔ یلو پیجز میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کاروبار کے لیے آپ کن لوگوں سے رابطہ کریں۔ تو یہ جو یلو پیجز ہیں یہ آپ کو بڑی مدد دیتے ہیں کسی ملک کی بزنس انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس جدید جرنلزم کے زمانے میں ہائی ٹیک سورس ویب اور انٹرنیٹ کا موجود ہے۔ اگر آپ کسی بھی سرچ انجن پہ جائیں اور آپ بزنس رپورٹر ہیں تو آپ اپنی فیلڈ کا ایڈریس لکھیں، آپ کے سامنے وہ ویب پیجز کھل جائیں گے۔ آپ اس بزنس کی ہسٹری، مثلا آپ اگر گارمنٹس کی ہسٹری معلوم کرنا چاہیں، آپ بزنس ٹیکنیکس معلوم کرنا چاہیں، آپ بزنس جرنلزم کے بارے میں پڑھنا چاہیں، تو آپ کو نمبر آف پیجز، نمبر آف ریکمینڈڈ بکس ملیں گی۔ تو if you want to be a business reporter, must go to the business pages of an electronic page. لیپ ٹاپ کھولیں، اپنا ڈیسک ٹاپ کھولیں، کمپیوٹر کھولیں اور فارغ اوقات میں آپ ان کو پڑھیں۔ آپ کو بڑے بڑے نئے نئے نکات ملیں گے جن سے آپ کو بڑی ہی منفرد اور بڑی ہی اہم خبریں بنانے میں مدد ملے گی۔ بزنس کی خبریں کیسے بنتی ہیں؟ ایوری باڈی نوز کہ خبر کے لیے آپ کو تلاش کرنی پڑتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، خبر کو ڈھونڈ کر لانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ خبر آپ کو اچانک مل جاتی ہے، لیکن جب آپ بیٹ رپورٹنگ پر ہیں اور خاص طور پر بزنس رپورٹنگ پر ہیں تو آپ ذرا تحقیق کیا کریں، کتابیں پڑھا کریں، رسائل پڑھا کریں، اخبارات پڑھا کریں، تو آپ کو اس سے کلوز ملیں گے۔ اور خبریں بنانے کا جو ڈھب آپ نے جنرل رپورٹنگ میں سیکھا ہے وہی پرنسپل بزنس رپورٹنگ کو رپورٹ کرتے ہوئے بھی آپ کے سامنے آئے گا۔
اور آپ نے اگر دنیا کے مختلف اخبارات کو اٹھا کر اگر اس کے بزنس پیج پڑھے ہوں تو آپ کو مختلف ماڈلز آف بزنس نیوز ملیں گے. آپ کسی ایک ماڈل کو سامنے رکھ کے اپنا نیا ماڈل بھی تشکیل دے سکتے ہیں, یا کئی ماڈلز سے جو پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں آپ ان کو سامنے رکھیں تو آپ اپنا انداز ایک بزنس رپورٹنگ کا اختیار کر سکتے ہیں. جس طرح اخبارات کے لیے بزنس رپورٹنگ ہوتی ہے, ٹیلی ویژن کے لیے بزنس رپورٹنگ ہوتی ہے, اسی طرح ٹیلی ویژن کا جو چینل ہوتا ہے وہ اپنے اپنے انداز میں بزنس کے بلیٹنز نشر کرتا ہے. اب تو پاکستان میں ایسے چینل موجود ہیں جو پورا دن 24 آورز 7 days a week پورا سال بزنس کی خبریں دیتے ہیں, سٹاک مارکیٹ کی خبریں دیتے ہیں, بزنس ٹائکونز کے انٹرویوز کرتے ہیں, ان کی ڈسکشن پروگرامز کرتے ہیں, کوئی نئی آنے والی انوینشن کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کاریں مارکیٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی فوڈ مارکیٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی سٹاک ایکسچینج کی ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں تو جو بزنس چینل ہیں ان کے باٹم میں ایک سٹرپ چل رہی ہوتی ہے جس میں سٹاک ایکسچینج کے شیئرز کی مالیت فوراً اپ ڈیٹ ہوتی ہے. انہوں نے سٹاک مارکیٹ سے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کو لنک کر دیتے ہیں. اس طرح ایک بزنس ڈیسک ہوتا ہے ہر ٹیلی ویژن چینل میں جو بزنس سے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے اور ان معلومات کی بنیاد پر وہ خبریں بناتا ہے. اس کو ہم بزنس بلیٹن کہتے ہیں. جو بزنس چینل ہیں وہ تو 24 گھنٹے بزنس کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو دوسرے چینل ہیں ان کی خبروں میں, ان کے نیوز بلیٹنز میں بھی بزنس کا چنک ہوتا ہے. کچھ ٹیلی ویژن چینلز اپنے 24 گھنٹے کی نشریات میں ایک بلیٹن بزنس کا دیتے ہیں, کچھ بلیٹنز کے کچھ حصے کو جو خبروں کا جو سیاسی خبریں, ملکی اور بین الاقوامی خبریں ہوتی ہیں اس کا ایک حصہ بزنس بلیٹن بنا دیتے ہیں. اور یہ سارے بلیٹن جو ہیں جب بنائے جاتے ہیں تو کون لوگ بناتے ہیں؟ بزنس نیوز بنانے کے لیے عمومی رپورٹرز شاذ و نادر ہی استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے لیے بزنس رپورٹر ہی ڈیسک پہ سب سے اچھا کام کر سکتا ہے, بزنس ایڈیٹر ہی سب سے اچھا کام کر سکتا ہے. جس کو بزنس کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہو, اس کی ترجیح کا پتہ ہو, وہی لوگ بزنس رپورٹنگ اور ڈیسک پہ کام کر سکتے ہیں. بزنس بلیٹن کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے پیش کیا جاتا ہے, یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ عمل ہے. ہم آپ کو پوری طرح سے سب چیزیں تو اس وقت نہیں دکھا سکتے, لیکن آپ کے ذہن میں بزنس بلیٹن کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو چند منٹ کا ایک بزنس بلیٹن دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بزنس کا نیوز ریڈر, بزنس کا ایڈیٹر اور بزنس کا پریزنٹر کس نوعیت کی خبریں پیش کرتا ہے. اگرچہ اس میں صرف چند ایک خبریں ہی موجود ہیں, لیکن اگر آپ بزنس رپورٹنگ کی طرف ہیں تو آپ کو ان تمام فیلڈز کی خبریں بنا سکتے ہیں جن کا ذکر میں نے اب سے پہلے لیکچر میں کیا ہے. تو آئیں پہلے اس بلیٹن کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو دیکھیے. تجارتی خبروں کے ساتھ میں ہوں عمیر زیدی. عالمی منڈی میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران گندم کی قیمت میں کمی کا رجحان دیکھنے میں آیا. امریکہ کی عالمی منڈی میں گزشتہ روز دسمبر کے سودے $6.68 فی 25 کلو گرام میں طے پائے, جبکہ اس سے پچھلے کاروباری ہفتے میں یہ سودے $7.2 میں طے پائے تھے. بین الاقوامی صرافہ مارکیٹ میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران بھی سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار رہا اور فی اونس سونے کی قیمت $1321 کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی. سونے کی قیمت میں اضافے کی بڑی وجہ دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی بتائی گئی ہے. عالمی منڈی میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھنے میں آیا, جس کی وجہ تیل کی طلب میں اضافہ بتائی گئی ہے. تیل استعمال کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ملک امریکہ میں تیل کے ذخائر میں تیزی سے کمی بھی تیل کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنی ہے. لندن کی عالمی منڈی میں گزشتہ روز برینٹ نارتھ سی کروڈ آئل $82.92 فی بیرل میں ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا, جبکہ اس سے پچھلے ہفتے برینٹ نارتھ سی کروڈ آئل $79.38 فی بیرل میں ٹریڈ ہوا تھا. کرنسی مارکیٹ میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران روپے کی قدر میں کمی کا رجحان دیکھنے میں آیا اور اس دوران روپے کی قدر میں 35 پیسے کی کمی ہوئی. گزشتہ روز انٹر بینک مارکیٹ میں $86.15 میں ٹریڈ ہوا. اس سے پچھلے کاروباری ہفتے کے آخری روز $85.80 میں ٹریڈ ہوا تھا. تجارتی خبروں میں فی الحال اتنا ہی.
آپ نے یہ بزنس بلیٹن دیکھا، آپ نے دیکھا کہ اس میں بزنس انوائرمنٹ کے حوالے سے خبر تھی، اس میں خبر تھی کہ کیا کچھ ملک میں ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ سونے کا بھاؤ بھی بتایا گیا۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ سونا دنیا کی ایک ایسی دھات ہے جس کو قیمتی ترین دھاتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سونا پریسٹیج کی علامت بھی ہے، خواتین کی زیبائش کی علامت بھی ہے، اور مال خریدنے کے لیے بارٹر کا ایک سب سے بڑا اہم عنصر بھی ہے۔ کرنسی سے بھی زیادہ سونے کی ویلیو ہوتی ہے، سکے کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، لیکن جب سے دنیا بھر کے کاروبار چلنا شروع ہوئے ہیں یا لوگوں نے ایک سے دوسرے کاروبار میں لین دین شروع کیا ہے، سونے کی اہمیت میں گریجولی اضافہ ہی ہوا ہے۔ حسن و زیبائش کے لیے تو سونے کے زیورات بنائے ہی جاتے ہیں، اس کی اہمیت گھریلو اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو سونے کے بھاؤ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اب تک دنیا ڈالر سے بارٹر کرتی ہے، ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سمجھا جاتا ہے یا پاؤنڈ کو، لیکن اب ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ڈالر اور پاؤنڈ کی جگہ سونے کو وہ حیثیت دے دی جائے جو بارٹر کی ضمانت ہو، جو کرنسی کی بیس کی ضمانت ہو۔ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سونے کے بھاؤ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ وقت بتائے گا کہ کیا مالیاتی نظام آتا ہے اور کس رنگ میں چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ انہی وجوہات کے پس منظر میں آپ اگر دیکھیں تو گولڈ ریٹس دنیا بھر کے بزنس بلیٹنز کا ایک انٹیگرل پارٹ بن گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بزنس رپورٹر کو ایسی ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، اور اب چونکہ گلوبل ولیج بن گیا ہے، دنیا کے کسی ملک میں مالیاتی بحران آئے اس کے اثرات ہمسایہ ملک پر پڑتے ہیں، اور اگر بڑی بڑی مارکیٹیں، سٹاک مارکیٹیں کریش ہوں یا بینکوں کو مالیاتی بحران کا سامنا ہو تو اس کے اثرات دوسرے بینکوں پر اور سٹاک مارکیٹ پر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر سنی ہوگی کہ دنیا کے بڑے ممتاز اور بڑے بڑے نامور بینک جن کا نام دنیا پر مالیاتی اور بینکنگ کی ضمانت شمار ہوتا تھا، وہ بینک کرپٹ ہو گئے، اور ان کے مالکان نے دیوالیہ قرار دے کر اپنے آپ کو بچایا، اور لوگوں کے اربوں اور لاکھوں روپے ڈوب گئے، ہزارہا اور لاکھوں ڈالرز لوگوں کے ضائع گئے۔ لیکن جب کوئی بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے تو انڈر سرٹن فسکل لاز یہ نقصان سب شیئر ہولڈرز کو برداشت کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ اس کے مالکان ہوں یا اس کے کھاتہ دار ہوں یا اس کے ملازمین ہوں، تو انہیں بے روزگار ہونا پڑتا ہے۔ تو مالیاتی بحران کے اثرات بہت فار ریچنگ ہوتے ہیں، بہت دور تک ہوتے ہیں، تو ان اثرات پر بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ، بزنس رپورٹنگ کا ایک اہم ترین عنصر ہے۔ اور آپ نے اگر اس چیز کا جائزہ لینا ہو تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کریں، یا مالیاتی بحرانوں پر لکھی جانے والی کتابیں پڑھیں، یا ان لوگوں کو پڑھیں، ملیں اور ان کے انٹرویوز کریں جنہوں نے بینکنگ سسٹم کو چلایا ہو، بینکوں کے پریزیڈنٹ رہے ہوں، یا ایسی جگہ پر بیٹھ کر شارٹ کالز کرتے ہوں جو پالیسی میکنگ یا ریگولیٹری باڈیز ہوں۔ وہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں، بزنس رپورٹرز کو، کہ دراصل دنیا بھر میں یہ مالیاتی بحران کس وجہ سے آیا، اس مالیاتی بحران کے اثرات امریکہ پر کتنے ہوئے، یورپ پر کتنے ہوئے، ایشیا پر کتنے ہوئے، افریقہ کی جو فسکل مارکیٹ ہے اس پر کتنے ہوئے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا پر اس مالیاتی بحران کے کیا اثرات ہوئے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ ایل سی کھولتے ہیں، آپ ایک ضمانت دیتے ہیں کہ میں جو یہ مال منگواؤں گا اس کے عوض اتنی رقم ادا کی جائے گی، اور بینک اس میں آپ کا گارنٹر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر سوچئے کہ بینک ہی دیوالیہ ہو گیا یا مالیاتی بحران کا شکار ہو گیا، تو جس نے مال منگوایا، جس نے پیسے بھیجے، سب کو نقصان تقسیم کر کے اپنے حصے کا برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے اثرات یقینی طور پر بڑے نمایاں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ بزنس رپورٹنگ کی فیلڈ میں
ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دنیا بھر میں آنے والے مالیاتی بحران کا تجزیہ کریں، ان کی فائنڈنگز کو پڑھیں، اس بحران کے زمانے میں جن لوگوں نے اس میں پارٹی کے طور پر شرکت کی، جن کو فائدہ ہوا یا جن کو نقصان ہوا، ان کے انٹرویوز کریں. اور اگر آپ خود رسائی نہیں کر سکتے تو میں پھر کہوں گا کہ آپ انٹرنیٹ پر جائیں، آپ ان کی کہانیاں پڑھیں، آپ ان کے جو انالیسز ہیں وہ پڑھیں. اس سے آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کا بزنس رپورٹر ایک شیل میں بند نہیں ہے. وہ بزنس رپورٹر اس وقت تک بزنس رپورٹنگ نہیں کر سکتا جب تک اس کو بین الاقوامی مالیاتی نظام کی سمجھ نہ ہو، اس کو آئی ایم ایف کے سٹائل آف انویسٹمنٹ کا پتہ نہ ہو، اس کو ورلڈ بینک کے اثرات کا پتہ نہ ہو، اس کو یو این او کے رول کا پتہ نہ ہو، اس کو قرضہ دینے کی مختلف ملکوں کی پالیسیوں کا پتہ نہ ہو، اپنے ملک کے مسائل کا پتہ نہ ہو. تو بزنس رپورٹنگ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اس فیلڈ کا کوئی پہلو مت چھوڑیں. اگر آپ سلیکٹو ہوئے تو آپ شاید بزنس رپورٹر کا ٹائٹل تو لے سکتے ہیں، لیکن آپ ایک ایسے بزنس رپورٹر نہیں بن سکتے کہ جس کا سامنا کرتے ہوئے بینک مالکان بھی گھبرائیں، وزارت خزانہ کے افسران اور وزیر خزانہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے 2 دفعہ سوچے کہ اگر میں نے اس کو صحیح انفارمیشن نہ دی یا اس کا صحیح جواب نہیں دیا تو یہ ریسرچ کر کے آیا ہے اور مجھے لاجواب کر دے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مختلف چینلز پر ہونے والے بزنس پروگرامز دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ بزنس ٹائکونز کو کس طرح وہ اینکرز اور وہ رپورٹر کنفرنٹ کرتے ہیں. جیسے مختلف دوسری بیٹس کے رپورٹرز ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک ایکسیلنس ہوتی ہے، ایک خبر اگلوانے کی مہارت ہوتی ہے، اس طرح بزنس رپورٹر اس مہارت کی منزل تبھی حاصل کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم کی ڈیپتھ ہوگی، اور یہی ڈیپتھ اس کو منوائے گی کہ وہ ایک بزنس رپورٹر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں آپ کو ایک اور بیٹ کے متعلق بھی بتایا جائے. تجارتی صورتحال، مالیاتی بحران اور بزنس رپورٹنگ میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہوتی ہے، اس پر تو ہم نے گفتگو کی. اب میں آپ کو ایک بالکل ڈیفرنٹ بیٹ کی طرف لے جاتا ہوں جس کو ہم ویدر رپورٹنگ یا موسم کی خبریں کہتے ہیں. موسم کی خبریں کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ گرو کر کے ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ گئی ہیں کہ یہ بھی ایک ایکسکلوسیو بیٹ شمار ہونے لگ گئی ہے. اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں تو پائلٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کائنڈلی فاسٹن یور سیٹ بیلٹس. کچھ دیر بعد ہم بادلوں میں سے گزریں گے، یا کوئی تھنڈر سٹرام ہے اس کے پاس سے گزریں گے، یا ہم کسی ایئر پاکٹ کے قریب ہیں تو جہاز میں ٹربولنٹس آئیں گے، جھٹکے آئیں گے، آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھے رکھیے گا. تو کچھ مسافر اس خبر سے خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو فریکوینٹ فلائرز ہیں وہ اس چیز کو روٹین سمجھتے ہیں. لیکن اس اعلان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پائلٹ ابھی وہاں پہنچا نہیں ہوتا، تو اس کو جو اس کے رابطے مواصلاتی سیارے کے ذریعے یا وائرلیس کے ذریعے یا کاکپٹ میں موجود کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، جن کے پاس موسم کی لیٹسٹ اطلاعات ہوتی ہیں. اور اب تو جہاز کے پائلٹ کے کاکپٹ میں بھی ایسے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جو اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اتنے میل پر تیز ہوا ہے، اتنے ناٹیکل میل کی ہوا چل رہی ہے، آگے بادل ہیں، بجلی چمک رہی ہے. تو بہت سی انفارمیشن اس کو ملتی رہتی ہے، جو گراؤنڈ فیلڈ سٹاف بھی اس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، اور وہ خود بھی بہت سی چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اس موسم کی خبروں کی وجہ سے ہی پائلٹ جہاز کو ڈی روٹ بھی کرتے ہیں، لیٹ بھی ہوتے ہیں، اور وہ مختلف ایئر روٹس کو تبدیل کر لیتے ہیں. تو موسم کی خبریں آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے اس ڈیولپمنٹ میں بڑی سپورٹیو خبریں ہوتی ہیں. موسم کی خبریں دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینل اس کے لیے اب ایکسکلوسیو بلیٹنز بھی کرتے ہیں، اور بعض چینل ایکسکلوسیو بلیٹن کی بجائے اپنے میجر بلیٹن میں موسم کا ایک اہم چنک شامل کر دیتے ہیں، اور یہ جو چنک شامل کیا جاتا ہے اس کو موسم کی خبریں کہتے ہیں. موسم کی خبریں کیا ہوتی ہیں، ان کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو
ایک ریکارڈڈ بلیٹن دکھاتا ہوں. اس کو دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا, آپ نے یقیناً اس طرح کا بلیٹن پہلے بھی دیکھا ہوگا, لیکن اس کو ذرا دیکھیے, اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو آئیے ہم موسم کی خبریں دیکھتے ہیں. ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں شافیہ ملک. موسم کی تازہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور گرم رہا. گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت نواب شاہ, تربت اور چور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ سب سے کم درجہ حرارت ہنزا میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. اور اب دیکھتے ہیں آئندہ 24 گھنٹے کی صورتحال. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا, تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کی توقع ہے. اور اب دیکھتے ہیں آخر میں چند شہروں کے ریکارڈ درجہ حرارت. اسلام آباد میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ, لاہور میں 35, کراچی 38, پشاور میں بھی 30, کوئٹہ میں 17, جبکہ مظفر آباد میں بھی 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین, یہ تھی اب تک کی موسم کی تازہ صورتحال. آپ نے موسم کا بلیٹن دیکھا, آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ کو موسم کے حوالے سے کئی نوعیت کی خبریں بتائی گئیں. موسم کا حال بھی بتایا گیا, درجہ حرارت بھی بتایا گیا, بارش کا امکان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی, گرمی کا بھی ذکر ہوا, پولن کا بھی ذکر آ جاتا ہے ان خبروں میں. ان خبروں میں اور بہت سی انٹرسٹنگ خبریں جو موسم سے متعلق ہیں آ جاتی ہیں. تو دنیا کے جن ممالک سے متعلق چینل ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک سے متعلق خبریں زیادہ سے زیادہ شامل کریں. جیسے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پاکستان کے موسمی حالات کے بارے میں تفصیل سے خبریں دیتے ہیں, اور بین الاقوامی موسم کے بارے میں وہ ترجیحاً کم خبریں دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے انٹرنیشنل چینل بھی ہیں جو دنیا بھر کی خبریں بڑے نمایاں طور پر دیتے ہیں, کیونکہ ان کے سگنل دنیا بھر میں بیم کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں آباد لوگ کیونکہ ایک دوسرے سے ملک میں ٹریول کرتے ہیں, تو وہ ان ملکوں کے موسمی حالات کو جانچنا چاہتے ہیں. اگر وہ وہاں ٹریول کر رہے ہیں تو ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں گرمی ہے, سردی ہے, یا ان دنوں میں بارش کا امکان ہے. اور اب تو صورتحال یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی شادی کی تاریخ رکھ رہے ہیں تو محکمہ موسمیات سے آپ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سال کے اس مہینے کے ان دنوں میں کیا بارش کا امکان ہے. اسی حساب سے وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم شادی کی تقریب کھلی جگہ پر رکھیں, گھر میں رکھیں, یا کسی ہوٹل میں جا کر رکھیں. تو موسم کی خبروں کی جو چند ایک خصوصیات ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. تو پہلی خصوصیت موسم کی خبر کی یہ ہے, ویدر رپورٹنگ از کمپیریٹیولی ایزی اینڈ سمپل. یعنی اگر دوسری بیٹس کے حوالے سے آپ ویدر رپورٹنگ کا جائزہ لیں یا تقابل کریں تو آپ کو ویدر رپورٹنگ قدرے آسان اور سادہ لگے گی, کیونکہ اس میں آپ کو اس طرح کی تحقیق نہیں کرنی پڑتی, ڈگ آؤٹ دا سٹوری ان دیٹ سینس نہیں کرنی پڑتی, چیزیں چھپا کر نہیں رکھی ہوئی ہوتی. جو کچھ ہونا ہوتا ہے قدرتی نظام کے تابع ہونا ہوتا ہے. اور موسم کی صورتحال دنیا کتنی بھی ترقی کر چکی ہو وہ آسانی سے نہیں بدل سکتی, کیونکہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ بارش نے کب آنا ہے, دھوپ میں کتنی تیزی ہونی ہے, پانی کا اتار چڑھاؤ کیا ہونا ہے, یالہ باری اور برف باری کس طرح ہونی ہے. میس اسکیل پر دنیا کی کوئی بھی طاقت چاہے کتنی بڑی ہو گئی ہو, نہ تو برف باری کر سکتی ہے, نہ بارش لا سکتی ہے, نہ دھوپ کو روک سکتی ہے, اور نہ ہی آنے والے سیلاب کے آگے بند باندھ سکتی ہے. تو یہ سارے قدرتی عوامل ہوتے ہیں, اس لیے یہ حقانیت پر اور سچائی پر مبنی ایسی صورتحال ہوتی ہے, اور سچ ہمیشہ سادہ اور کھری ہوتی ہے. اس لیے موسم کی خبروں کی بیٹ کرنے والے کو اس انداز میں ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی جس انداز میں مین میڈ چیزوں سے یا انسانوں سے حقائق ڈھونڈ کر لانے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نو اوور اسٹیٹمنٹ ان ویدر رپورٹنگ, یعنی آپ کو کسی قسم کی فالتو انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں, کوئی کومنٹس دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یو آر ناٹ دی نیچر, یو آر اے پارٹ آف دا نیچر, یو آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو بو
in front of the nature. تو موسم کی جو صورتحال ہے وہ حقائق پر مبنی اور سادہ ہونی چاہیے. مثلا اگر آپ کو بتانا ہو کہ دھند ہوگی تو آپ جو ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں یا دوسری، میں آپ کو اختصار سے وہ ٹرمینالوجیز بتا دیتا ہوں، اس کی تفصیل آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں کہ سائیکلون کیا چیز ہے، ڈیو شبنم پڑے گی کہ نہیں، فوگ ہوگی کہ نہیں، فراسٹ ہوگی کہ نہیں، ہیز ہوگی کہ نہیں، ہیومیڈیٹی یا نمی ہوگی کہ نہیں، ہیریکین یا طوفان آئے گا کہ نہیں، مونسون سیزن کی کیا صورتحال ہے، اس کی ونڈ کیا ہوگی، ٹارنیڈو آئے گا کہ نہیں. یہ طوفان کی مختلف قسمیں ہیں جن کا ذکر موسم میں آتا ہے. بارش کی صورتحال، برف کی صورتحال، دھوپ کی صورتحال، طوفان، آندھی، ان سب چیزوں کا ذکر آپ موسم کی خبروں میں کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں موسم کیا رنگ اختیار کر سکتا ہے. تو اس طرح موسم کی خبریں بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہوتی ہیں. انٹرسٹنگ اس بیٹ کے رپورٹرز ویدر رپورٹر کہلاتے ہیں. اس طرح آج کے لیکچر میں ہم نے بزنس رپورٹنگ اور ویدر رپورٹنگ ان دونوں کا تفصیلی جائزہ لیا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسرے موضوعات پر بات کریں گے. تو آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے. آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.